اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ کمپنیوں کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ سب میں ایک ویژن لکھا ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا. کمپنی کا مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا. جو کمپنی پروفٹ نہیں کمائے گی اس کو باقی رکھتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں. اور جو مسلمان ہوگا نا، اس کا پتہ ہے کیا مقصد ہوگا؟ وہ جب کمپنی بنائے گا تو اس کا مقصد پروفٹ نہیں ہوگا، اس کا مقصد آخرت ہوگا. پروفٹ وہ اس لیے کمائے گا تاکہ اس پروفٹ کو کسی بڑے مقصد میں لگایا جا سکے جو آخرت میں کام آئے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. کافر بھی پیسہ کماتا ہے، ہم بھی کماتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پیسہ تو دونوں کماتے ہیں بھائی. ہندو بھی کمائے گا، سکھ بھی کمائے گا، ہم بھی کمائیں گے. ہندو کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے. ہم کیوں کماتے ہیں؟ اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، بولو نا، پسند ہے. مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، خرچ کرنے والا پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی مخلوق پہ بوجھ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. سر اٹھا کے جیتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے. اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بنو. تبھی تو حدیث میں فرمایا جو ایمانداری سے تجارت کرے گا قیامت میں پیغمبروں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہو، اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کو رہبانیت کہا گیا ہے. رہبانیت جو عیسائیوں میں ہوتا تھا نا، پادری پن. رہبانیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ دینا. تو رہبانیت کو برا سمجھا گیا ہے اسلام میں. دنیا چھوڑنی تھوڑی ہے. یہ دنیا تو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہے. چھوڑ کے جنگل میں نکل گئے تو جنگل میں تو جانوروں کے لیے ہیں، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہیں. لیکن مسلمان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے. اور آسان مثال دوں، پیچیدگی میں جا رہے ہیں آپ لوگ، اور آسان مثال دیتا ہوں. یہ تو کئی دفعہ بیانات میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ آ جائے گی تو اچھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ درخت کی زندگی، یہ درخت، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ پھل جب دے گا تو تمہاری زندگی وفا کرے گی کہ بھی نہیں کرے گی. اتنی پھل کی خبر نہیں ہے. اور پلاننگ اتنے سال کی، 5 سال تو کم از کم لگتے ہیں کھجور کے درخت کو. پتہ کل کا نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5 سال بعد. کتنے سال کی؟ 5 سال بعد کی پلاننگ. او بھائی یہ تو بڑا مشکل، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. یہ جو جتنے لوگ مر چکے ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھی پہلے سے مرنے کا پروگرام نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مر گئے تو ان کا تو پروگرام تھا جانے کا، ہمارا چونکہ ہے نہیں تو ابھی ہم تھوڑا زندہ رہیں گے. یہ تو مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے یار میرا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس تو ڈاکٹر آتے ہیں نا بڑے بڑے فیلڈ کے، بھائی موضوع چینج نہ ہو جائے ذرا گچی سے پکڑ کے رکھنا. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں تو نچوڑتا ہوں. ڈاکٹر آ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو یہ الٹا یہ مجھ سے مل رہا ہے. بھائی ہم تو کہتے ہیں بھائی علم جہاں سے ملے، چاہے وہ کوئی پائلٹ ملنے آئے گا نا، وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی آتے ہیں بعض دفعہ، ہم اس کو جہازوں میں نچوڑ لیتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کیا انجینئر بن رہے ہو، کیا کر رہے ہو. بچپن سے مجھے شوق ہے، ابھی نہیں، صرف بچپن سے، کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس سے وہ معلومات. اور سب سے اوتھینٹک معلومات یاد رکھو، کسی بھی چیز کی اگر لینی ہے تو کتابوں سے نہیں ملے گی، اس فن کے ماہرین سے ملے گی. کیونکہ کتاب سمجھنا بھی اس فیلڈ کے ماہر کا کام ہے. عام آدمی کتاب سے دھوکے میں آتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے.
اب آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے علاج کرو نا تو قبرستان بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں, میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتا ہوں میں, پیناڈول کا یہ فارمولہ ہے, اس میں یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے, یہ درد تو چلو ہم بھی وہ کیمیکل خرید کے بالٹی میں ملاتے ہیں اور تھیلیوں میں بھر بھر کے لوگوں کو پلانا شروع کر دیتے ہیں, تو مریں گے نا لوگ. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب معاون مددگار تو بنتی ہے, لیکن جب اس کا علم لینا ہے تو اس کے ماہر کو کے پاس چلے جاؤ. اس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے اس کام میں, تو آپ کو کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علم سے فائدہ ہو. وہ ڈاکٹر بنا اس لیے کہ آپ کو ٹینشن سے بچا لیا اس نے. آپ کسی اور کام میں ٹینشن, اپنی صلاحیت خرچ کرو نا. سارے کاموں میں ایک انسان کو مہارت ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بھی بنے, بڑا حکیم بھی بنے, پلمبر بھی بنے, اور میکینک بھی بنے, اور الیکٹریشین بھی بنے. بھائی آپ ایک چیز میں مہارت پیدا کرو, باقی میں کام ہو تو اس کے ماہرین سے رابطہ کر لو. آپ ڈاکٹر بن گئے, الیکٹریشین نہیں ہو آپ, تو پنکھا کس سے لگواؤ گے آپ؟ الیکٹریشین سے. اب آپ کو نہیں, چونکہ پنکھا بھی میں خود ہی لگاؤں گا, تو اب پنکھے کے بارے میں کتابیں پڑھ رہے ہو, وائر کے بارے کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہو کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, بٹن کیسے لگایا جاتا ہے, اور وہ ارتھ کہاں سے ہوتا ہے. تو پاگل پنے کی بات ہے بھائی, آپ چھوڑو یار, یہ دنیا میں الیکٹریشین بھی تو ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ آپ اپنے کام کو فوکس کرو. تو یہ ایک اصول ہے, تو میں اس اصول کو مانتا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے معلومات لوں, اس میں ٹھوکریں کھاؤں گا, 20 سال تک لوگوں کو غلط گائیڈ کروں گا. بہتر نہیں ہے کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس بارے میں معلومات لے لی جائے, لیکن کوشش یہ ہو کہ وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہو. تو گردوں کا اسپیشلسٹ آتا ہے تو اس کے گردے درد کرنے لگتے ہیں میرے سوالات سے, بار بار پانی مانگتا ہے کہ اتنا کڈنی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں. بچپن سے میری عادت ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ درخت تو تھی وہ, یہ ڈاکٹر سے بات, کیا بات ہوئی تھی میری؟ نہیں یار مزہ نہیں آیا ہے. نہیں, وہ درخت والی مثال تو میرے ذہن میں ہے, لیکن اس درخت میں ڈاکٹر کہاں سے آ گیا جی؟ خیر مسلمان تاجر جو ہے وہ تو چلو درخت پہ آتے ہیں, شاید دوبارہ سے وہیں درخت کے ذریعے پہنچے تھے وہاں پر نا, تو درخت پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. پلاننگ, وہ درخت کی مثال میں دے رہا تھا, اسی پہ دوبارہ آتے ہیں, تو دوبارہ اصل بات ذہن میں آ گئی. ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اصل تو وہی تھی نا. تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظے کو کیا ہو گیا, تو میں کہتا ہوں یہ اتنے سارے لوگوں کے حافظے کو کیا ہو گیا, ان کو بھی تو نہیں آ رہا. ہمیں اگر نہیں یاد آ رہا تو آپ کو کون سا یاد آ رہا ہے؟ تو میرا تو, میں اگر بھول جاؤں تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ میں تو ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں نا, اس کو اصل فوکس کر رہا ہوں. دائیں بائیں تو گریبیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ درخت لگا رہے ہیں. ہاں اب دیکھو یاد آ گئی نا, درخت پہ پہنچے تو پہنچ گئے اوپر. میں یہ بتا رہا تھا, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں مختلف معلومات لیتا ہوں, یہ بیماری کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو جائے. تو ایک چیز کامن سب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں, میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, پوری طرح انسان کی باڈی کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اور انسان اس میں ہلاک ہو جاتا ہے. کینسر جو ہے نا, موت, کینسر کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے, موت ہے کینسر میں. ہاں یا تو کاٹ کے وہ جگہ ہی پھینک دو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہے وہ کاٹ ہی نہیں سکتے نا. بھائی چلو انگلی پہ ہو گیا تو یہ تو کاٹ دیا آپ نے, پیٹ میں ہو گیا تو وہاں تک کہاں تک کاٹیں گے. تو کہتے ہیں کہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. بالکل فٹ فاٹ, ہمارے ابھی ایک دوست ہیں 35 سال, 35 ایئرز اولڈ, جوان, خوبصورت, ماشاء اللہ, جاب بھی اچھی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, اور صحت بھی اچھی ہے, کوئی موٹاپا بھی نہیں ہے. بلڈ کینسر ہو گیا. ملنے آئے, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا بھائی کیمو تھراپی چل رہی ہے. یہ تھراپی ہے, تھراپی ہے, تھریپی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, مختلف لوگ مختلف لفظ بتاتے رہتے ہیں. اب یہ بھی کسی انگلش کے بہت ماہر سے ایک دفعہ فون کر کے پوچھنا پڑے گا, یار ایک دفعہ بتا دو, تھراپی ہے, تھریپی ہے, تھراپی ہے, تھریپی ہے میرا خیال ہے, کیمو تھراپی.
تو کیمو تھراپی کروائی انہوں نے, بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بلڈ کینسر. وجہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خود حیران ہے کہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کل پرسوں میری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو صحت دے, ان سے ملاقات تھی. تو مجھے لگا بہت کمزور ہو گئے ہیں, ہارٹ کا مسئلہ ہے نا ان کا, دوائیں کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی نہیں ہیں. ان کی خوراک ایسی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ چل کیسے رہے ہیں. بہت تھوڑا کھانا اچھا ہے نا صحت کے لیے, ایکسرسائز بھی پابندی سے, کھاتے بھی تھوڑا ہیں, رات کو سوتے بھی جلدی ہیں, صبح اٹھتے بھی جلدی, پوری بڑی تمیز سے زندگی گزر رہی ہے. کتنے اٹیک, میرا خیال ہے 2 یا 3 اٹیک ہو چکے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا دل جو ہے ماشاءاللہ اس کی رگیں ایسی جوان ہیں جیسے 20 سال کا لڑکا ہوتا ہے, اتنا صحت مند دل ہے. لیکن پھر بھی وہ خود حیران ہے کہ اٹیک ہو کیوں رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمارے ایک دوست تھے جامعۃ الرشید میں, اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا, ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بھی تھے, مالدار بھی تھے, جوان بھی تھے, علم بھی ماشاءاللہ بہت تھا ان کے پاس. اس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, ٹارگٹ کلنگ بہت نا, علماء کا بھی قتل ہو رہا تھا, شہادتیں ہو رہی تھیں. تو انہیں جامعۃ الرشید نے گاڑی دے دی گارڈ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گارڈ کے ساتھ باقاعدہ گاڑی دیں گے تو میں تو اور نمایاں ہو جاؤں گا. تو مجھے چھوٹی موٹی سی سیدھی سادھی گاڑی جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے, تو ہائی روف دے دی. وہ جو صابن دانی نہیں ہوتی, ہائی روف صابن دانی سیدھی سادھی, اس میں کیا پتہ چلے گا کوئی بڑا عالم ہے کہ. اللہ کی قدرت کے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے سامنے جو ہے نا ایک وہ پجارو آ کے ٹکرائی ہے. اب ظاہر ہے پجارو کے سامنے ہائی روف کی کوئی اوقات ہے, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے کہا دیکھو جس چیز کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھ کے کہ اس میں یہ نمایاں نہیں ہوں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو بچے رہیں گے. کیونکہ اس زمانے میں جامعہ فاروقیہ میں بھی شہادت ہوئی تھی, پتہ ہوگا آپ کو, پوری گاڑی اڑا دی تھی کسی نے. تو جتنے بڑے بڑے مدارس تھے نا وہ احتیاط کر رہے تھے. تو جو احتیاط کا ذریعہ ہوتا ہے نا وہی موت کا سبب بن جاتا ہے. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, احتیاطاً ٹیکہ لگا دو. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تاکہ مزید نہ ہو, وہی ٹیکہ اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ری ایکشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوا ری ایکٹ کر گئی ہے. وہ ری ایکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جب میں چاہوں گا تو ایکٹ ہوگا, ورنہ تیری موت تجھے کھینچ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے گی. اس میں ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں ہوتا, بس اللہ نے لکھ دیا کہ مرے گا بھائی تو کسی بھی طرح سے مار دوں گا میں جب ٹائم آئے گا. تو ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے, صحت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے, ضروری ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ مزید لقمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس سے بدہضمی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لقمہ حرام ہے کھانا, کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آ رہا ہے. کیوں کھا رہے ہو؟ کھا تو لیا, پھر بھی کھا رہے ہو. تو 1 منٹ کا انسان کا پتہ نہیں ہے, اور صحابی رسول درخت لگا رہے ہیں. تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں زندگی کا کیا پتہ ہے کہ یہ جب تک پھل دے گا تو درخت وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ زندگی وفا کرے گی نہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, بولو نا ہاں. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے. کیا 5 سال ابے چھوڑو, جو صبح کی روٹی ہے تو شام کو اللہ کھلا دے گا, شام کو ہے تو صبح بھی کھلا دے گا جس نے شام کو چھوڑو. اتنی لمبی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریشن میں ٹینشن میں جاؤ گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن کم علم خطرہ ایمان, جیسے ہوتا ہے نا نیم حکیم خطرہ جان, تو نیم مفتی خطرہ ایمان. جو لوگ آدھی حدیثیں پڑھ کے فتوے دیتے ہیں نا وہ اسی طرح امت کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث کا علم مکمل ہونا چاہیے. تو جن لوگوں نے اس قسم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں وہ دنیا سے دور, کہ کیا درخت لگانا, کیا یہ کر رہے ہیں, پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, وہاں کاروبار کر رہا ہے, ادھر طارق روڈ پہ 6 دکانیں اور تھی, 4 اور خرید رہا ہے, کیا یہ دنیا. اللہ کے نبی نے تو درخت لگانے میں کہا کہ لمبی امیدیں, اور یہ دکانیں خریدنے, اور جناب ماشاءاللہ ان کے لائف اسٹائل دیکھو.
تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدھی حدیث پڑھتے ہیں اور آدھی حدیثیں نہیں پڑھی. تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی, کہ جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. کیا انداز ہے تبلیغ کا, دیکھو یار, مسلمان کا قبلہ ہی چینج کر دیا. بھائی درخت ہم بھی لگائیں گے, کافر بھی لگائے گا. کافر کا ویژن درخت لگانے سے کچھ اور ہے, ہمارا کچھ اور. کافر اس دنیا پہ یقین کرتا ہے, وہ آخرت پہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے درخت لگاؤں گا, پھل دے گا, پھر جب درخت جب تک بڑا نہیں ہو جائے اس کو یہ ڈر ہے کوئی مار کے نہ چلا جائے, مر نہ جاؤں, ٹرک کے نیچے نہ آ جاؤں, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ تو نہیں, ڈپریشن میں جائے گا نا. پھر درخت جب لگ گیا, پھل نہیں دے رہا, یار یہ کوئی دم کرو, کوئی تعویذ ڈالو, کوئی بکرے ذبح کرو. یہی ہوتا ہے نا بکروں کے, وہ منتیں چڑھاؤ, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مزار پہ جاؤ, پھر بھائی یہ کیا ہو گیا, ہائی یہ کیا ہو گیا, یہ ہو کیوں نہیں رہا, یہ وہ تو پھر درخت سے پہلے مرے نا خودکشی یا ٹینشن سے مر جائے گا وہ. مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی درخت لگانا ہے, پھل دے گا, خود بھی کھائیں گے, بچوں کو بھی کھلائیں گے, کاروبار بھی کریں گے. اور مر گئے, اگر لگانے سے پہلے مر گئے یا بڑا ہونے سے, درخت کے مکمل ہونے سے پہلے مر گئے تو نیت کا ثواب, بولو نا بھائی, ملتا رہے. اور لگ گیا تو سبحان اللہ. مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں, ہم پھل نہیں کھائیں گے, آگے نسلیں تو کھائیں گی نا. آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے بھائی, چڑیا کو کھلانے میں ثواب مل رہا ہے, تو انسان کھائیں گے اور اس کے سائے کے نیچے رہیں گے, تو اور کیا چاہیے, اپنے بھی مزے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے بھی مزے. تو آخرت کے لیے اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی ہے, لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو. مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے, دنیا بعد میں. بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اس سے فائدہ اٹھاؤ, یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ویژن میں فرق ہے. جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں, پیسہ کمانا, لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا, بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے. پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو. وہ بڑا مقصد کیا ہے, پہلا مقصد کسی کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے, سمجھ رہے, اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا, ہمارے جیسا انسان ہے, میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں. بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سر جھکانے والا, ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی, ہم کیوں کسی کا احسان لیں. تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے, تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہیں تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا, اس کے بعد کیا کہ تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو, کیا جا رہا ہے یار, اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا, تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں. تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے, نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک, اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں, وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا, بیوی چھوڑے گی اس کو, وہ دنیا چھوڑ دے گی, یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی وہ. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے, یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبوروں تو بھاگ جائے گی ورنہ. ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے, اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ, اس کو کھلاتے رہو صبح شام. ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے, یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو. کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے, من لم کیا ہے, وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ من لم یعرف بالجاہلیت لم یعرف بالاسلام. جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ
نہیں چلتا. حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا, جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا, پیدا ہو رہے تھے, مسلمان ہو رہے تھے, نوجوان, ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے. تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے, مطالعہ بھی ہوا, تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں, ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ, اپنی کمپنی پہ. کیا خیال ہے؟ اپنی کمپنی پہ, اپنی ذات پہ, گرل فرینڈ پہ, دوستوں پہ. بیوی پہ نہیں کرتا. بیویاں تو وہاں خود بھی, بھائی بیوی اپنا کماتی ہے, شوہر اپنا کماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں, اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے. عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی, وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے, وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ برائی کی طرف نہیں جاتی. اور آپ میں خرچ, مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے. دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں, تو والدین اس صورت میں ہیں کہ وہ محتاج ہوں, ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے, بیٹے پر نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا. لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے. ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے, کہ ما تجعل فی امراتک, جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تو مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں, موج مستی کروں بس, یہ کوئی نیت نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے, اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر ایک, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں, مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو, میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے, انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں. تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے, اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے, ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے, بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے 1-2 سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو, بھائی 2 میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں. جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا, ماموں, خالہ, تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا, تایا, خالہ, ماموں, کزن, بہن, بھائی, یہ سارے رشتے جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ سب سے مقدس شعبہ. اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت, یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے, لیکن معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا, ورنہ تو مر جائیں گے لوگ. اٹیک ہوگا, کتنے لوگ ہیں, شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر اس دوا تجویز کرتا ہے, بچے رہتے ہیں. اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا واوڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے.
وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں. بھائی ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, ہم تو اس کو, ہمیں کیا وہ انسٹرومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں کیا, ہمیں تھوڑی اس کا نام پتہ ہے, ہم تو اس کو اپنی زبان میں کینچی, پھوڑا, چاقو, چاپڑ یہ کہیں گے ہم. کسائیوں کا چاپڑ الگ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑ ہی ہے نا. اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہوتے ہیں, بعض, سب نہیں. وہ بلا وجہ, کل ہی کسی نے رپورٹ پیش کی, بتایا کہ 30% آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ 30% آپریشن ایویں ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نہ کہ ایویں ہی ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو. تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے, پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ الجھتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی. لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس. جب ایک درخت سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا. لیکن جو دواؤں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویژن, ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے, لہذا ان کے ویژن میں کیا چیز ہے, یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے. اگر انہوں نے ویژن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے, اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیئرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنے تاکہ آخرت میں سرخ روح ہو سکیں, یہ ویژن بن جاتا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں, مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا. ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے. اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے, تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی. 5,000 تو بہت کم بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دی مفتی صاحب نے. ہاں وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے. یار 5,000 کی کوئی نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ جو ہے نا یہ لکھ کے دیجئے گا. کل تو مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے, ہم نے بینک سے ہی گاڑی لی ہے, اتنا ایڈوانس دیا ہے, اس کی اتنی قسطیں ہیں, آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دوا اتنی فروخت کروانی ہے. اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر قسط اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر دیکھو درخت لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے. نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں, تو ڈاکٹر تو درخت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. درخت سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے. ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخت سے کروڑہ گنا زیادہ ہے, وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کی نسبت. لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, تو ویژن درست نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں, لائف کو انجوائے کروں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی قسط فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی. حالانکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس, وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو جس میں میری خیر خواہی ہے. ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے, مہنگی بھی مل رہی ہے, تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, تو خیانت ہے. لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے, کمیشن لے کے, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور اس کے دو نقصان, ایک تو مہنگی دوا, دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا ہدف ہے, مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے. تو کمپنیاں بھی 2 نمبری کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی, سب نہیں ہوتے ایسے, نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے,
عوام کا. بلا وجہ دوائیں کھا کھا کے ویسے ہی بیمار ہو رہے ہیں, پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا بلڈ پریشر کی دوا لینے کے لیے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے. دوائیں کا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کروں گا میں. کتنا مقدس شعبہ ہے, مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ, یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا اجر کما سکتے تھے. ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا, اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا. ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں. او بھائی آپ جان بچا تو رہے ہو, لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے, پہلے بزنس ہے, جان غریبی میں بچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ جان تو بچ رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے دوا کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اس کو بچ جائے گا. لیکن آپ کا اصل ہدف تو جان بچانا تھوڑی ہے, آپ کا اصل ہدف تو پیسہ ہے. اصل ہدف جان بچانا ہو, پیسہ غریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں, فری پھوکڑ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پیسہ بھی کماؤ بھائی, مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں, لیکن حلال پیسہ لینا, حرام کیوں لے رہا ہے. تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروخت کروا رہی ہیں, مہنگی دوائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کے دیتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو ڈاکٹر صاحب کی, اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بسا اوقات کلینک بھی اپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھ کے دوں گا وہاں سے. جیسے اسکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونیفارم, پرنسپل سے پوچھو یہ ملے گا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ملے گا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونیفارم بنا ہی نہیں سکتا. یہ انگلش کی کتاب کہاں سے ملے گی جی پرنسپل صاحب, یہ والی کتاب آپ کو اردو بازار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی. وہ پورے اردو بازار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی, پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو ہر طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بزنس. تو یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے؟ اچھے اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگاڑ دیتا ہے. تو جو برے کام ہے ان میں کیا اثر کرے گا؟ ارے اچھے کام کو بری نیت سے بگاڑ دیتا ہے, اس میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو کام ہی برا کر رہے ہیں وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا. تو یہ درخت لگانے والا جو آخرت کے لیے لگاتا ہے, فائدہ وہ بھی اسی طرح اٹھاتا ہے جیسے کافر جب درخت لگائے گا. بھائی پھل تو دونوں کو ملے گا نا. ارے ایک آدمی نے کھجور کا درخت لگایا, آخرت اس کے دل میں نہیں ہے, اور ایک نے کھجور کا درخت لگایا اس لیے نیتیں اچھی کر لی, میں بھی کھاؤں گا, بیوی بچوں کو کھلا کے ثواب حاصل کروں گا, ابا اماں کی خدمت کروں گا, اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, کھجور ملے گا کھانے کو, بھائی لوگوں کو فائدہ ہوگا, ارننگ بھی ہوگی میری, تو اس ارننگ سے میں مدرسوں میں بھی خرچ کروں گا, مسجدوں میں بھی, بیوہ عورتوں میں بھی, دوسری بھی کر لوں گا خواتین سے معذرت کے ساتھ, کوئی بیوہ عورت سے یعنی نہیں, چلو نہیں کروں گا بس. وہ پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں بیان میں, یار اتنی مشکل سے کچھ جمع ہونے لگتی ہیں, پھر غائب نہیں کروں گا بس. باقی واپس کی ہماری بات ہے, پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو جو ہے پھر یہ کروں گا وہ کروں گا, اور پھر بچوں کو میں بھوکا ننگا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, جب مروں گا تو یہ بچے بھی کھائیں گے پیئیں گے تو دعا دیں گے ابا نے ماشاءاللہ ہماری اتنی خدمت کی, پھر بڑھاپے میں بچے میرا سہارا بنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری اچھی نیتیں کر کے دنیا سے جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا, اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی 500 گھوڑے, کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے. حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے, ہم نے ایک جامعۃ الرشید میں تحقیق کی, جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے سرمایہ کتنا تھا, ہم حیران ہو گئے, اربوں روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے. حضرت ابو بکر بھی غالباً 5 ارب روپے بنتے تھے, جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا. حضرت عثمان کے ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہیں. 500 گھوڑے کا مطلب 500 لینڈ کروزر, سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ گیا ہوگا, کچھ محنت کی ہوگی نا. لیکن آخرت سامنے رکھ کر, تو اس محنت سے خود بھی کھایا اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے, اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے.
حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربا اور مساکین. کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ, وقف کر دیا تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا. ان کھجور کے درختوں سے جو بھی کھجور, نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرندے نے کھایا تو ثواب ملے گا, تو انسانوں کے کھانے پہ تو زیادہ ثواب, اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور ثواب ہے بھائی, کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے, تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حکمرانوں نے بھی کھا لیا, سب نے ہی کھا لیا نا, تو کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ. نیت اچھی تھی اور کمایا اس دور میں جو ہے ولید ابن عقبہ جیسے سرداروں نے بھی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. وہ شوبز پہ اڑائیں گے پیسہ, وہ شادیوں میں ناچ گانے کا انتظام کریں گے. جو لوگ اس ناچ گانے میں آئیں گے وہ دین کے قریب ہوں گے, دور ہوں گے, دور ہوں گے. وہ شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد کریں گے, وہ ڈھول ڈھمکے کا, اس سے اخلاقی برائیاں پھیلیں گی. وہ جو شراب نہیں بھی پیتے وہ ان محفلوں میں آ کے پئیں گے. تو یہ پیسہ کما رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, اور پھر بڑھاپا بھی خراب, کیونکہ جب بچے بھی لائف کو انجوائے کریں گے نا تو بچوں کو ابا اچھے نہیں لگیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا, ابا کو نچوڑ تو لیں گے پورا, پھر ابا ہی کھانستے رہتے ہیں, جگر کا مسئلہ کبھی آ رہا ہے, کبھی ٹی بی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر میں, یہ کسی طرح نکلیں یہاں سے, جائیں, یہ جان چھوڑیں ہماری. تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا کہاں کے لیے, آخرت کے لیے. تو یاد رکھو بھائی, ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو, انگریزوں کی ترقی سے اللہ کا واسطہ متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ لبرل لوگوں کی جو ظاہری چمک دھمک ہے نا, ایٹیٹیوڈ اور اخلاق اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ حقیقت اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے.